ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں دوسری کا نظرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلو علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کافی دیر سے ساری رات آپ حضرات علماء کرام کی تقاریر سے محروم ہوئے اور شعراء اعلام کے نعت کلام سے بھی مستفید ہوئے۔ اب تقریر کا وقت نہیں ہے، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے بہت ہی مفید اور کارآمد باتیں آپ کے سامنے رکھی، آپ کی سماعت فرمائی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، ان محافل کے منعقد کرنے کا اور علماء کرام کی تقاریر سننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ جو اللہ و رسول کا پیغام علماء کرام کے زبانی سے سنیں گے اس پر سن کر ہم عمل کریں گے۔ تو اگر آپ نے عمل کیا تو یہ جلسہ منعقد کرنا بھی کارآمد ہوا، علماء کرام کی آمد بھی کارآمد ہوئی، اور اگر آپ نے عمل نہیں کیا، اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا تو سب بیکار ہو گیا اور ڈبل آپ مجرم ہوئے۔ تو ضرورت اس بات کی جو کچھ آپ سنیں اس پر آپ عمل کریں۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ آج دیکھا جا رہا ہے یہ کہ دور دراز سفر کر کے آپ رات بھر تقریریں سنتے ہیں لیکن کوئی عمل کرتا ہوا شاید ہی کوئی نظر آتا ہے۔ جتنی جیسی گڑبڑی پہلے تھی آج بھی وہی گڑبڑی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ سنتے تو ہو لیکن دل کی کان سے نہیں سنتے ہو، اگر سنتے بھی ہو تو آپ اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہو۔ ضرورت اس بات کی مسلمانوں، جو کچھ آپ کو اللہ و رسول کا پیغام سنیں آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بہبودی ہے۔ حضرات گرامی، آج ضرورت کس بات کی ہے؟ علماء کرام کی تقاریر سے آپ نے سنا کہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مینار نور ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کیا ہے؟ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن آپ خود بھی پڑھیں اور صرف پڑھیں نہیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ خود بھی پڑھیے، اپنے بال بچوں کو بھی پڑھائیے، اپنے بال بچوں کو پڑھنا سکھائیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اگر مسلمانوں تم کامیابی چاہتے ہو، بھلا چاہتے ہو، بہبودی چاہتے ہو تو قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ قرآن پر آپ عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ کے اندر جو مسلمانوں، آپ کے اندر جو کچھ گڑبڑی ہے، خرابی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ تو مسلمان پڑھتے نہیں ہیں قرآن کو، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ قرآن نازل ہوا کس کا کے لیے؟ قرآن فرماتا ھدی للناس، قرآن آیا ہمارے درمیان ہدایت کے لیے، ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ تو رہنمائی ہدایت کب ہوگی؟ اسی وقت ہوگی جو قرآن پیغام ہمیں دے رہا ہے اس پر آپ عمل کریں گے، جبھی آپ ہدایت یافتہ ہوں گے، صراط مستقیم پر گامزن کریں گے اور قرآن پر عمل کرنے کی آج ضرورت ہے۔ آج جو دربرن کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر محاذ پر مسلمان ناکام ہو رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ آپ کو قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پر عمل کریں گے، آپ قرآن پر کو عبرت کی نگاہ سے پڑھیں گے تو آپ ساری گڑبڑی، ساری خرابیاں آپ کے اندر دور ہو جائیں گی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے خدا کے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن امام فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے خدا کے کلام ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور قرآن نے آج سے 1400 سال پیشتر اعلان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ قرآن بیان ہوا کہ اگر تم خدا کو
اس کلام الہی کو خدا کے کلام ہونے میں کوئی شک ہے؟ ایک آیت اس کی مثل بناتی ہے. اور تمام لوگ جتنے اہل عرب ہیں، جتنے عرب کے فصحاء بلغاء اور زبانداں ہیں، سب مل جل کر کے قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ سب لوگ مل جل کر کے قرآن کی ایک آیت کی مثال بنا کے لیا ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، قرآن نے کہا ہرگز تم سے یہ ہو ہی نہیں. 1400 سال گزر گئے، کسی نے آج تک کوئی بلایا ایک آیت. اسی لیے قرآن کا اعلان ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس کے خدا کے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں. حضرات، قرآن کا اعجاز دیکھیے. قرآن کو اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل فرمایا اس قوم کے درمیان، اس آبادی میں جہاں کے لوگ اپنی زبانداری پر جنہیں بہت ناز تھا، جو بہت بڑے فصیح تھے، بہت بڑے بڑی تھے، جنہیں اپنی فصاحت پر، بلاغت پر بہت ناز تھا، اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب دے کر بھیجا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ان فصحاء، ان بلغاء کی گردنیں جھک گئی. اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سننے کے بعد، آیات کو سننے کے بعد یا تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے یا اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے اپنی گردنوں کو چھوڑ دیا. اسی کو اللہ نے رحمت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے گبے لچے، تیرے آگے یوں ہے گبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے میں ہوئے زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. حضرات، قرآن ہمارے درمیان ہے. آیا اب اس کی حقانیت کی ایک مثال اور سنیے کہ اس کتنی سچی اور صحیح کتاب ہے، اور یہ بے شک خدا کا کلام ہے. آپ کے درمیان، آپ کی آبادی میں کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو تم نے کبھی آپ نے دیکھا نہیں، نوالد انسان آپ کے درمیان آ جائے تو آپ اس سے سوال کرو گے. ان سوالوں کا اگر جواب صحیح دے تو آپ کہو گے یہ صحیح آدمی ہے، غلط آدمی نہیں ہے. نوالد آدمی آپ کا آدمی آ جائے جس کو کبھی تم نے دیکھا نہیں، کبھی پہچانتے نہیں اس کو، تو اسے ہی پہلا سوال کرو گے تمہارا رب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ نوالد انسان یہ سوال کا آپ کا نام کیا ہے؟ پھر آپ پوچھو گے آپ کس کے پاس آئے ہیں. تیسرا سوال ہوگا کاہے کے لیے آئے ہیں، کس کے پاس آئے، پھر آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. اگر ان تمام سوالوں کا صحیح جواب نوالد انسان دے دیتا ہے تو آپ اس کو کہو گے یہ اچھا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، غلط آدمی نہیں. اگر اسے ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو آپ شک کی نگاہ سے کہو گے یہ گڑبڑی ہے، اس سے آپ مطمئن نہیں ہوئیے گا. اب یہی سوال جو نوالد انسان سے تم کرتے ہو، قرآن سے سوال کرو آپ کا نام کیا ہے، تو قرآن جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مقدس، قرآن مجید ہے. آپ کس کے پاس آئے ہیں، قرآن جواب دے گا نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں. کاہے کے لیے آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، قرآن جواب دے گا ھدی للناس، میں لوگوں کو ہدایت کیا. پھر یہی قرآن کو صاف سوال کریں گے کہ اے قرآن بتا آپ کس مہینے میں آئے، تو قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں. ابھی سوال کریں گے آپ دن میں آئے ہیں یا رات میں آئے ہیں، تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں قدر کی رات میں شب قدر. اب بتاؤ جتنی کتابیں ہیں آسمانی دیگر، ان تمام آسمانی کتابوں سے سوال کرو، تمام کتابیں خاموش ہیں، لیکن قرآن کتابوں صحیح جواب دے رہا ہے. تو بتاؤ اب اس کو کوئی شک کی نگاہ سے کوئی دے سکتا ہے؟ سب لوگ اسی لیے قرآن اعلان فرما رہا ہے، رب ذوالجلال کا اعلان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے خدا کے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہہ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ لا ریب کتاب ہے، خدا وحدہ لا شریک کی کتاب ہے. اس کی فصاحت، اس کی بلاغت
کے سامنے سبوں نے بڑے اور فصاح عرب انہوں نے گردن ٹیک دی. اور ایک اور مثال میں آپ کو دوں، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، یہ کتنا فصیح و بلیغ کلام ہے. رب کا ایک مقولہ ہے، ارے بھائی علی صاحب، عربی ایک جملہ ہے اور ایک کتاب ہے مختصر المعانی فصاحت و بلاغت. اس میں یہ لکھا ہے کہ فصیح و بلیغ کلام کون سا؟ فصاحت و بلاغت کی معیار پر کون سا کلام سب سے زیادہ فصیح مانا جاتا ہے؟ تو اس کتاب میں لکھا ہے خیر الکلام قل و دل، سب سے فصیح سب سے بلیغ کلام یہ ہے کہ مختصر ہو، تھوڑی ہو، لیکن سامع کو، سننے والے کو بالکل سمجھ بات آ جائے کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کتنی لمبی چوڑی بات کی جائے اور سننے والے کو سمجھ نہیں آیا بات یہ کیا بول رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ فصیح بات نہیں ہے، بلیغ بات نہیں ہے. فصیح بات یہ ہے کہ تھوڑی ہو، مختصر ہو، لیکن سننے والے کی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا بول رہا ہے. اب اسی قرآن کو دیکھیے، اسی میں آ گیا خیر الکلام اللہ. قرآن کی ایک آیت ہے انا لباس لکم وانتم لباس لکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورت کی لباس ہے اور عورتیں مرد کی لباس ہے. اب دیکھیے قرآن نے ایسا ہے کہ سمندر کو ایک کوزے میں سما دیا ہے نا. کیا مطلب ہے کہ بہت سی گڑبڑی مردوں کے ہے اور بہت سی عیوب و نقائص عورتیں بھی ہوتی ہیں. انسان تطاول انسان کا محقق خدای ہوتی ہے، لیکن ایک بات کر یہ ہے کہ عورت کے اندر جو غلطی دیکھے اس کو چھپائے، اور مرد کے لیے، عورت کے لیے ہے کہ مرد میں بھی کچھ غلطی ہے، خامیاں. تو عورت کا صحیح عورت کی پہچان یہ ہے کہ اپنے شوہر کی جو کچھ کمی دیکھے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک مرد عورت ایک دوسرے کی لباس ہے. کیا مطلب ہے؟ لباس کا کیا کام ہے؟ جسم کے اندر جو عیوب ہے، نقائص ہے، اس کو چھپانا لباس کا کام ہے. تو جس طرح لباس جسم کے عیوب و نقائص کو چھپا دیتی ہے، اسی طرح ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ جو گڑبڑی، جو خرابی، جو عیوب، جو کمی دیکھے اس کو مرد کا کام یہ ہے کہ عورتوں کے اندر جو کچھ دیکھے نہ کچھ گڑبڑی دیکھے اس کو چھپا کر رکھے، ظاہر نہ کرے. اور مرد عورت کے لیے یہ ہے کہ شوہر کے اندر بھی کچھ دیکھے اس کو چھپا کرے. کتنا فصیح ہے. اب اس کی بلاغت، اب اس آیت میں بہت سے معنی. آج نکاح و طلاق کی نوبت آتی ہے، اور گھروں میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، جنگ و جدال ہے، فساد ہے. صرف قرآن کی اس آیت پر عمل کرے مسلمان، تمام جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہو جائیں. شوہر اور شوہر کی لڑائی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور گھروں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. میں مسلمانوں، میں پورے دعوے کے ساتھ کرتا ہوں قرآن کی اس آیت پر ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، اس پر عمل کریں تو سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں، یہ بار طلاق کی نوبت آتی ہے، سب ختم. تو ضرورت اس بات کی ہے اے مسلمانوں قرآن پر عمل کرو، قرآن سیکھو، خود بھی سیکھو، اپنے بال بچوں کو سکھاؤ، اپنے اہل اولاد کو سکھاؤ، اپنے بیوی کو سکھاؤ، اور سکھانے کے بعد اس پر عمل کرو، اس کو سمجھاؤ، سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسی میں فلاح ہے، اسی میں بہبودی ہے، اسی میں کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خیر و سلام و سلام